اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قالوا نفقد ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور میں اپنے نفس کو ہر قسم کی غلطی سے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسانی نفس سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے بری باتوں کا حکم دینے پر بہت دلیر ہے۔ میرا رب کمزوریوں پر بہت پردہ ڈالنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے منتخب کر لوں۔ جب یوسف آئے
اور اس نے یعنی بادشاہ نے اس سے بات چیت کی تو ان کو ہر طرح قابل پا کر یوں بولا کہ تو آج سے ہمارے ہاں معزز مرتبے والا اور قابل اعتبار آدمی شمار ہوگا۔ اس پر یوسف نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر افسر مقرر کر دیں، کیونکہ میں یقیناً خزانوں کی بہترین حفاظت کرنے والا اور ان کے خرچ کی وجوہ کو خوب سمجھنے والا ہوں۔ اور اس طرح مناسب حالات پیدا کر کے ہم نے یوسف کو اس ملک میں ایک با اختیار عہدہ عطا کیا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں کہیں چاہتا ٹھہرتا، ہم جسے چاہتے ہیں اس دنیا میں ہی اپنی رحمت سے حصہ دیتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور اس دنیوی اجر کے علاوہ آئندہ زندگی کا بدلہ ایمان لانے والوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ اور اس قحط کے زمانے میں یوسف کے بھائی بھی اس ملک میں آئے اور اس کے حضور میں حاضر ہوئے، اور اس نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، مگر وہ اسے پہچان نہ سکے۔ اور جب اس نے انہیں ان کے سامان دے کر واپسی کے لیے تیار کیا تو ان سے کہا کہ تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک بھائی ہے، اب کہ اسے بھی اپنے ساتھ میرے پاس لانا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں، اور نیز میں مہمان نوازوں میں سے بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں؟ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو سمجھ لو کہ میرے پاس تمہیں تول کر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اس صورت میں تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم ضرور اس کے متعلق اس کے باپ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یقیناً یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی واپس ان کے بوروں میں رکھ دو، شاید جب وہ لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو اس احسان کو مانیں، اور شاید وہ اسی سبب سے پھر واپس آئیں۔ پس جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمیں آئندہ کے لیے غلے سے محروم کر دیا گیا ہے، اس لیے اب ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج کر ہم پھر غلہ لے سکیں۔ اس لیے اب ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم پھر غلہ لے سکیں، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا تم ہی بتاؤ کیا میں اس کو تمہارے سپرد کر سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ اس کا وہی نتیجہ نکلے جو اس سے پہلے میرے اس کے بھائی کو تمہارے سپرد کرنے کا نتیجہ نکلا تھا۔ بس میں اسے تمہارے سپرد تو کرتا ہوں، مگر اس یقین سے کہ تم نہیں بلکہ اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ہمارے باپ، اس سے بڑھ کر ہم اور کیا خواہش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی ہے، اسے بھی ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے، اور اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ہم اپنے گھر والوں کو خوراک کا سامان لا دیں گے، اور اپنے بھائی کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے۔ یہ وزن جو ہمیں مفت ملے گا بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے اللہ کی طرف سے مقررہ شدہ یعنی اس کی قسم سے موقت یہ عہد نہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس صورت کے کہ تم خود کسی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ قول دے دیا تو اس نے کہا جو کچھ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم شہر کے ایک ہی دروازے سے اکٹھے اندر نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے اندر جانا، اور میں اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ فیصلہ کرنا دراصل اللہ ہی کا کام ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب اس طریق کے مطابق جس کا حکم ان کے باپ نے انہیں دیا تھا وہ داخل ہوئے تو وہ غرض پوری ہو گئی جس کے لیے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا، مگر یعقوب اپنی تدبیر سے یعنی بیٹوں کو خدائی تدبیر سے بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاں مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے اس نے اس طرح پورا کر لیا، اور چونکہ ہم نے اس کو یعنی یعقوب کو علم دیا تھا، وہ بڑا علم والا تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. اور جب وہ یوسف کے حضور حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور اس سے کہا کہ یقیناً میں ہی تیرا مفقود بھائی ہوں، بس جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے اب تو غمگین نہ ہو. پھر جب اس نے انہیں ان کا سامان دے کر واپسی کے لیے تیار کیا تو اس نے پانی پینے کا ایک کٹورا بھی اپنے بھائی کے بورے میں رکھ دیا. پھر ایسا ہوا کہ کسی اعلان کرنے والے یعنی شاہی کرندے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم یقیناً چور ہو. انہوں نے یعنی برادران یوسف نے ان شاہی کرندوں کی طرف رخ کر کے کہا تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم غلہ ماپنے کا شاہی پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے تلاش کر کے لے آئے تو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ اس کا انعام ہوگا. اور اعلان کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ میں اس انعام کا ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ملک میں فساد کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس فعل یعنی چوری کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں وہ برتن پایا جائے وہ خود ہی اس فعل کا بدلہ ہو. ہم لوگ ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. بس اس نے یعنی اعلان کرنے والے نے اس کے یعنی یوسف کے بھائی کے بورے سے پہلے ان دوسروں کے بوروں کو دیکھنا شروع کیا. پھر اس کے بھائی کے بورے کو دیکھا اور اس میں اس برتن کو پا کر اس میں سے اسے نکالا. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے بھائی کو اللہ کی تدبیر کے بغیر روک نہیں سکتا تھا. تو ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والی ہستی پائی جاتی ہے. انہوں نے یعنی اس کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہے. اس پر یوسف نے اپنے دل کی بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر اس سے ظاہر نہ کیا. ہاں دل میں اتنا کہا کہ تم لوگ بڑے بدبخت ہو، اور جو بات تم کہتے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے سردار، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اسے اس کے صدمے سے بچانے کے لیے
اس کی بجائے آپ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجئے، ہم یقیناً آپ کو محسنوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم اس شخص کے سوا جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے کسی اور کو پکڑنے سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ پس جب وہ اس سے یعنی یوسف سے نا امید ہو گئے تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے لوگوں سے الگ ہو گئے۔ تب ان میں سے بڑے نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے پکا قول لیا ہوا ہے جو اللہ کی قسم سے مؤکد ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو، اس لیے جب تک میرا باپ مجھے خاص طور پر اجازت نہ دے یا خود اللہ میرے حق میں فیصلہ کی کوئی راہ پیدا نہ کرے میں اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ اے ہمارے باپ، آپ کے چھوٹے بیٹے نے ضرور چوری کی ہے، اور ہم نے آپ سے وہی کہا ہے جس کا ذاتی علم ہے، اور ہم اپنی نظر سے پوشیدہ بات کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اور آپ بے شک ان لوگوں سے بھی دریافت کر لیں جن میں ہم رہتے تھے، اور قافلے سے بھی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہم اس بات میں سچے ہیں۔ اس نے یعنی یعقوب نے کہا کہ یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے نفسوں نے کوئی بات خوبصورت کر کے تمہیں دکھائی ہے، بس اب میرے لیے یہی رہ گیا ہے کہ اچھی طرح صبر کروں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہی ہے
جو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا اور الگ جا کر دعا کی اور کہا، اے میرے خدا، یوسف کے واقعے پر میں پھر فریاد کرتا ہوں۔ اور غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ اپنے غم کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر ہی دبائے رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت تک یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک آپ بیمار نہ پڑ جائیں یا فوت نہ ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی جستجو کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ پس جب وہ واپس ہو کر پھر اس کے یعنی یوسف کے حضور حاضر ہوئے تو اس سے کہا کہ اے سردار، ہمیں اور ہمارے تمام کنبے کو سخت تنگی پہنچی ہوئی ہے، اور ہم بالکل تھوڑی سی پونجی لائے ہیں۔ پس آپ محض احسان کے طور پر ہمیں مطالبے کے مطابق غلہ دے دیں، اور صدقے کے طور پر حق سے بھی کچھ زیادہ دیں۔ اللہ صدقہ دینے والوں کو یقیناً بڑا اجر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہیں اپنا وہ سلوک معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تم اپنے فعل کی برائی سے ناواقف تھے؟ انہوں نے کہا، کیا واقعی میں آپ ہی یوسف ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل کر دیا ہے۔ حق بات یہی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ایسے محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی قسم ہے، اللہ نے آپ کو ہم پر یقیناً فضیلت دی ہے، اور ہم بلا شبہ خطا کار تھے۔ اس نے کہا، اب تم پر کسی قسم کی ملامت نہ ہوگی، اور اللہ بھی تمہیں بخش دے گا، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تم میرا یہ کرتا لے جانا اور اسے میرے باپ کے سامنے جا رکھنا، اس سے وہ میرے متعلق سب امور سے واقف ہو جائیں گے، اور تم اپنا سارا کنبہ بھی میرے پاس لے آنا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
اور جب ان کا قافلہ مصر سے چل پڑا تو ان کے باپ نے لوگوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے جھٹلالیں لوگو، میں ضرور کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو ضرور آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو یقیناً اپنی پرانی غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ پس جوں ہی کہ یوسف کے مل جانے کی بشارت دینے والا شخص حضرت یعقوب کے پاس آیا، اس نے اس کرتے کو اس کے سامنے رکھ دیا، جس پر وہ ساری بات سمجھ گیا، اور ان سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے علم پا کر یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تب انہوں نے یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ ہمارے حق میں خدا سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، ہم یقیناً خطا کار ہیں۔ اس نے کہا، میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ اللہ کی مشیت کے مطابق تم سب امن اور سلامتی کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کی وجہ سے خدا کا شکر کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ اور اس نے یعنی یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے سے خواب میں دیکھی ہوئی بات کی تعبیر ہے، اللہ نے اسے پورا کر دیا ہے، اور اس نے مجھ پر بہت بڑا فضل کیا ہے، کیونکہ اس نے پہلے مجھے قید خانے سے نکالا اور مجھے اس عزت کے مقام پر پہنچا کر اس کے بعد وہ تجھے جنگل کے علاقے سے نکال کر اس وقت میرے پاس لایا جب شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ میرا رب جس سے چاہتا ہے لطف و احسان کا معاملہ کرتا ہے، یقیناً وہی ہے جو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت کا ایک حصہ بھی عطا کیا ہے اور تعبیر الرؤیا کا بھی کچھ علم تو نے مجھے بخشا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرا مددگار ہے۔ جب بھی میری موت کا وقت آئے مجھے اپنی کامل فرمانبرداری کی حالت میں وفات دے اور صالحین کی جماعت کے ساتھ ملا لے۔ اے ہمارے رسول، یہ بیان غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم اسے تجھ پر وحی کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے یعنی تیرے دشمنوں نے تیرے خلاف تدبیریں کرتے ہوئے آخر آپس میں اتفاق کر لیا تو اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھا، اور خواہ تو کتنا ہی چاہے کہ سب لوگ ہدایت پا جائیں، اکثر لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور تو اس تبلیغ و تعلیم کے متعلق ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں اور سب لوگوں کے لیے سراسر شرف کا موجب ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سے نشان موجود ہیں جن کے پاس سے یہ لوگ ان سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے
مگر اس حالت میں کہ وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اس بات سے محفوظ اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی سخت عذاب آ جائے یا اچانک ان پر وہ گھڑی آ جائے جس کی پہلے سے خبر دی جا چکی ہے اور انہیں پتہ بھی نہ لگے؟ تو کہہ کہ یہ میرا طریق ہے، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے سچے طور پر میری پیروی اختیار کی ہے، میں اور وہ سب بصیرت پر قائم ہیں، اور اللہ سب قسم کے نقائص سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور تجھ سے پہلے بھی ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ انہی دنیا کی بستیوں کے رہنے والے مردوں ہی کو، جن پر ہم اپنی وحی نازل کرتے تھے، رسالت دے کر بھیجتے رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں نہیں پھرے تا دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے انبیاء کے منکر تھے ان کا انجام کیسا ہوا تھا؟ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا یقیناً زیادہ بہتر ہے۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جب ایک طرف تو رسول ان کی جانب سے نا امید ہو گئے اور دوسری طرف ان منکروں کا یہ پختہ خیال ہو گیا کہ ان سے وحی کے نام سے جھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اس وقت ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور جنہیں ہم نے بچانا تھا انہیں بچا لیا گیا، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ہرگز ہٹایا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کے ذکر میں عقل مندوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ موجود ہے۔ یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے جو اپنے پاس سے گھڑی گئی ہو، بلکہ یہ اپنے سے پہلے کلام الہی کی پیشگوئیوں کو کامل طور پر پورا کرنے والی ہے، اور ہر بات کی پوری تفصیل بیان کرنے والی ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ الرعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہوں۔ یہ کامل کتاب کی آیات ہیں، اور جو کلام تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ ہی رہے ہو، اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے،
چنانچہ ہر ایک سیارہ ایک معین میعاد تک اپنی گردش کے مطابق چل رہا ہے۔ وہ اللہ ہر امر کا انتظام کرتا ہے اور اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں استحکام کے ساتھ ٹھہرے رہنے والے پہاڑ اور نیز دریا بنائے ہیں، اور اس میں تمام اقسام کے پھلوں سے دونوں قسمیں یعنی نر و مادہ بنائی ہیں۔ وہ رات کو دن پر لا ڈالتا ہے، جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے بلا شک و شبہ اس بات میں کئی نشان پائے جاتے ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے کے پاس کئی اقسام کے قطعات ہیں، اور کئی طرح کے انگوروں کے باغات، اور کئی قسم کی کھیتی اور طرح طرح کے کھجور کے درخت، جن میں سے بعض ایک ایک جڑ سے کئی نکلنے والے ہوتے ہیں، اور بعض ایک جڑ سے کئی نکلنے والوں کے خلاف ایک ہی تنے کے ہوتے ہیں، جنہیں ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور باوجود اس کے پھل کے لحاظ سے ہم ان میں سے بعض درختوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں کئی قسم کے نشان ہیں۔ اور اے مخاطب، اگر تجھے ان منکرین حق پر تعجب آئے تو وہ بجا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں واقعے میں پھر کسی نئے جنم میں آنا ہوگا۔ تیری بات سے بھی زیادہ عجیب بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ دوزخ کی آگ میں پڑنے والے ہیں، اور وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے، اور وہ سزا کو نیک جزا سے جلد تر لانے کا تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے لوگوں پر تمام قسم کے عبرتناک عذاب آ چکے ہیں، اور تیرا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بھی بلا شک و شبہ بہت ہی بخشنے والا ہے، اور اسی طرح تیرا رب یقیناً سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ تو صرف آگاہ اور ہوشیار کرنے والا ہے، اور ہر ایک قوم کے لیے خدا کی طرف سے ایک رہنما بھیجا جا چکا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ اللہ خوب جانتا ہے اسے بھی جو ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جسے رحم ناقص کر کے گرا دیتے ہیں، اور اسے بھی جسے وہ بڑھاتے ہیں، اور ہر ایک چیز اس کے پاس ضرورت کے مطابق موجود ہے۔ وہ غائب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے، بڑے مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ جو تم میں سے بات چھپاتا ہے اور وہ بھی جو اسے ظاہر کرتا ہے، اس کے علم کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، نیز وہ بھی جو رات کو چھپا رہتا ہے اور جو دن کو چلتا ہے۔ اس کی طرف سے اس رسول کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آنے والی ملائکہ کی ایک جماعت حفاظت کے لیے مقرر ہے، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے متعلق عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس کے سوا ان کا اور کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے لیے بھی اور طمع کے لیے بھی، اور بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور کڑک اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی کا اظہار بھی کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف کے سبب سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور گرنے والی بجلیاں بھی بھیجتا ہے، پھر جن پر چاہتا ہے انہیں گراتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ نہ ٹلنے والا بلاوا اسی کا ہے، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں دیتے، ہاں مگر ان کا فعل اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا رہا ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، لیکن وہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچے گا، اور کافروں کی چیخ اور پکار ضائع ہی جائے گی۔ اور جو وجود آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں، اور ان کے سائے بھی خوشی سے یا کراہت سے ہر صبح اور شام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ان سے کہہ کہ بتاؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اس کا جواب تو وہ کیا دیں گے؟ تو خود ہی کہہ دے کہ اللہ، اور پھر تو ان سے کہہ کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا اپنے ایسے مددگار تجویز کر رکھے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ کسی نقصان کو روکنے کی؟ اور ان سے کہہ کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک تجویز کیے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی طرح کچھ مخلوق پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اور دوسروں کی مخلوق ان کے لیے مشتبہ ہو گئی ہے؟ تو ان سے کہہ کہ اللہ ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے، اور وہ کامل طور پر یکتا اور ہر ایک چیز پر کامل اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس سے کئی وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں، اور اس سیلاب نے اوپر آ جانے والی جھاگ کو اٹھا لیا، اور جس دھات کو وہ کسی زیور یا کسی گھریلو استعمال کے سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اس میں بھی اس سیلاب جیسا ایک جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کے فرق کو بیان کرتا ہے، پھر جھاگ تو پھینکا جا کر تباہ ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے
وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تمام باتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا ان کے لیے کامیابی ہے، اور جنہوں نے اس کا کہا نہیں مانا ان کی یہ حالت ہوگی کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اگر سب ان کا ہوتا اور اس کے برابر اور بھی، تو وہ اس سب مال کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کی کوشش کرتے۔ ان کے لیے برے انجام والا حساب مقدر ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ رہنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ جو شخص جانتا ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نہیں، کیونکہ عقل رکھنے والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس پختہ عہد کو نہیں توڑتے، اور جو لوگ ان تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں جن کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے انجام والے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدمی سے کام لیا ہے اور نماز کو عمدگی سے ادا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کیا ہے، اور جو بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے رہتے ہیں انہی کے لیے اس گھر کا بہترین انجام مقدر ہے۔ یعنی مستقل رہائش کے باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے بڑوں اور ان کی بیویوں اور ان کی نسلوں میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے نیکی اختیار کی ہوگی اس میں داخل ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تمہارے لیے سلامتی ہے کیونکہ تم ثابت قدم رہے ہو، پس اب دیکھو کہ تمہارے لیے اس گھر کا کیا ہی اچھا انجام ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پختہ عہد کو پکے اقرار کے بعد توڑتے ہیں اور جس تعلق کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا اسے پارا پارا کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت مقدر ہے اور ان کے لیے ایک برا گھر بھی مقرر ہے۔ اللہ جس کے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ اس ورلی زندگی پر ہی خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ ورلی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک وقتی سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور جن لوگوں نے تمہارا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو کہہ اللہ جسے چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف مائل ہو اس کی اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی جو ایمان لائے ہوں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہوں ان کو ہدایت دیتا ہے۔ پس سمجھ لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے ہیں ان کے لیے بڑی قابل رشک حالت ہے اور بہترین واپسی کی جگہ مقرر ہے۔ اسی قسم کا انجام پانے کے لیے ہم نے تجھے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے کئی قومیں آنے والے کی راہ دیکھتی گزر چکی تھیں بھیجا ہے، تاکہ جو کلام ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے تو وہ انہیں پڑھ کر سنائے، کیونکہ وہ رحمان کے فیضان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کہہ یہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہر آن میرا رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہو جس کے ذریعے سے نشان کے طور پر پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر چلایا گیا ہو، یا اس کے ذریعے سے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہو، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی گئی ہوں،
تو کیا یہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایمان لانے کا فیصلہ پورے طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اب تک معلوم نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور اے رسول، جن لوگوں نے تمہارا انکار کیا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت آفت ان پر آتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا آخری وعدہ یعنی فتح مکہ آ جائے گا۔ اللہ اس وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں سے بھی استہزاء کیا گیا تھا، جس پر میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا کچھ عرصہ تک کے لیے ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اب دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ تو کیا وہ خدا جو ہر ایک شخص کے اعمال پر نگران ہے ان سے نہ پوچھے گا؟ اور انہوں نے تو اللہ کے کئی ایک شریک بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو تم ان بناوٹی خداؤں کے نام تو بتاؤ، یا کیا تم لوگ اس خدا کو کوئی ایسی بات بتاؤ گے جو زمین پر موجود تو ہے لیکن وہ اسے نہیں جانتا، یا تم صرف منہ سے یہ باتیں کرتے ہو؟ بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کو ان کی اپنی ہی فریب کاری خوبصورت شکل میں دکھائی گئی ہے اور انہیں درست راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جسے اللہ ہلاک کرے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ ان کے لیے ایک عذاب تو اس ورلی زندگی میں ہی مقدر ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً اور بھی سخت ہوگا، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس جنت کا مثالی بیان جس کا پرہیزگاروں کو وعدہ دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے درختوں کے سائے میں اس کے درختوں کے سائے تلے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہو، اور انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام الہی سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے خوش ہوتے ہیں، اور ان مختلف گروہوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اس کی طرف تم کو بلاتا ہوں اور اسی طرف میں بھی رجوع کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے اسے ایک مفصل حکم کی صورت میں اتارا ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تو نے اس علم کے بعد جو تجھے حاصل ہو چکا ہے ان کفار کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی یقیناً کئی رسول بھیجے تھے اور انہیں بیویاں اور بچے بھی دیے تھے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے سوا اپنی قوم کے پاس کوئی نشان لاتا، اور ہر ایک پروگرام کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ جس چیز کو اللہ چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم کرتا ہے، اور اسی کے پاس تمام احکام کی اصل جڑ ہے۔ اور جس عذاب کے بھیجنے کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کا کوئی حصہ تیرے سامنے بھیج کر تجھے دکھا دیں تو تو بھی ان کا انجام دیکھ لے گا، اور اگر ہم اس گھڑی سے پہلے تجھے وفات دے دیں تو تجھے ما بعد الموت اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، کیونکہ تیرے ذمے ہمارے حکم اور پیغام کا صرف پہنچا دینا ہے،
اور ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ملک کو اس کی تمام اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انبیاء کے خلاف تدبیریں کی تھیں، مگر ان کی کوئی پیش نہ گئی، پس تدبیر کرنا تو کلی طور پر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ اسے جانتا ہے، اور ان کافروں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس آنے والے گھر کا انجام کس کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہے، تو انہیں کہہ کہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، اور اسی طرح پر وہ شخص بھی گواہ ہے جس کے پاس اس مقدس کتاب کا علم آ چکا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ میں اللہ دیکھنے والا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تجھ پر اس لیے اتارا ہے کہ تو تمام لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، یعنی غالب اور تعریفوں والے خدا کے رستے کی طرف۔ وہ غالب اور تعریفوں والا خدا اللہ ہی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اس کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک سخت عذاب مقدر ہے۔ جو انکار کرنے والے آخرت کے مقابلے میں اس ورلی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے کجی اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان میں ہی وحی دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں ہماری باتیں کھول کر بتائے۔ پھر اس تدبیر کے بعد اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے، اور جسے کامیاب کرنا چاہتا ہے اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ کامل طور پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور تجھ سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے نشانات کے ساتھ یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لا، اور انہیں اللہ کے انعام اور اس کے عذاب یاد دلا، کیونکہ بلا شبہ اس میں ہر ایک پورے صابر اور پورے شکر گزار کے لیے کئی نشان پائے جاتے ہیں۔ اور اے مخاطب، تو اس وقت کو بھی یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ پر اللہ کا اس وقت کا انعام یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کے ساتھیوں سے اس حالت میں بچایا تھا کہ وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑا بھاری امتحان تھا۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے انبیاء کے ذریعے سے اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب یقیناً سخت ہوا کرتا ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اور جو دوسرے لوگ زمین میں بستے ہیں سب کے سب کفر اختیار کر لو تو اس میں خدا کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ یقیناً بے نیاز اور بہت ہی تعریفوں والا ہے۔ کیا جو لوگ تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے، ان کی نسبت دلوں کو ہلا دینے والی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ وہ ایسے نابود ہوئے اور مٹائے گئے کہ اللہ کے سوا اب انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب ان کے پاس ان کے رسول ہمارے روشن نشان لے کر آئے تو انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ جس تعلیم کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا تو ہم انکار کر چکے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے متعلق ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے انہیں کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے متعلق کوئی شک ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں میں سے باز بخش دے اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں تاخیر دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ جس چیز کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے چلے آئے ہیں اس سے ہمیں ہٹا دو، بس اگر اس معاملے میں تم حق پر ہو تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آؤ۔ ان کے پیغمبروں نے انہیں کہا یہ سچ ہے کہ ہم تمہاری ہی طرح کے بشر ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خاص احسان کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا تمہارے پاس کوئی نشان لائیں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں ہوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمارے مناسب حال راستے ہمیں دکھائے ہیں، اور جو دکھ تم نے ہمیں دے رکھا ہے اس پر ہم یقیناً صبر کرنے والے ہیں، اور بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں ضرور اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم مجبور ہو کر ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ گے تو ان تکلیفوں سے بچ سکو گے، جس پر ان کے رب نے ان پر وحی نازل کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور ان کی ہلاکت کے بعد اس ملک میں ضرور تمہیں آباد کریں گے۔ یہ وعدہ اس کے حق میں ہے جو میرے مقام سے ڈرے اور نیز میری انذاری پیش گوئیوں سے بھی ڈرے۔ اور انہوں نے اپنی فتح کے لیے دعا کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک سرکش اور حق کا دشمن ناکام رہا۔ اس دنیاوی عذاب کے بعد اس کے لیے جہنم کا عذاب بھی مقدر ہے اور وہاں اسے تیز گرم پانی پلایا جائے گا، وہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور آسانی سے اسے نگل نہیں سکے گا، اور ہر جگہ اور ہر طرف سے اس پر موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے ایک سخت عذاب مقرر ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام کا انکار کیا ہے ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے ایک تیز آندھی والے دن ہوا تیزی سے اڑا لے گی۔ جو کچھ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے کمایا ہے اس میں سے کوئی حصہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہی پرلے درجے کی تباہی ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ سب اللہ کے حضور آ کر کھڑے ہوں گے، تب ان میں سے کمزور سمجھے جانے والے تکبر کرنے والوں کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، بس کیا تم اللہ کے عذاب میں سے اس وقت کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا بے صبری دکھانا یا صبر کرنا اس وقت ہمارے لیے یکساں ہے اور ہمارے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام۔
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اور جب تمام معاملہ کا فیصلہ کیا جا چکے گا تو شیطان لوگوں سے کہے گا کہ اللہ نے یقیناً تم سے اٹل وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، مگر میں نے وہ وعدہ تم سے پورا نہ کیا اور میرا تم پر کوئی تسلط نہ تھا. ہاں میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. اس وقت نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو. تم نے جو مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، میں تمہاری اس بات کا پہلے سے انکار کر چکا ہوں. اس پر خدا فرماتا ہے، اس قسم کا شرک کرنے والے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب مقدر ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک اور مناسب حال عمل کیے ہوں گے، انہیں ان کے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں جن کے سایوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی داخل کیا جائے گا، اور وہ ان جنتوں میں بستے چلے جائیں گے، اور وہاں ان کی ایک دوسرے کے لیے یہ دعا ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو. اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح ایک کلام پاک کے متعلق حقیقت حال کو بیان کیا ہے؟ وہ ایک پاک درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور اس کی ہر ایک شاخ آسمان کی بلندی کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اپنا تازہ پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے ان کی ضرورت کی تمام باتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور بری بات کا حال برے درخت کی طرح ہے جس کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو اور جسے کہیں بھی قرار حاصل نہ ہو. جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ اس قائم رہنے والی اور پاک بات کے ذریعے سے اس ورلی زندگی میں بھی ثبات بخشتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بخشے گا. اور ظالموں کو اللہ ہلاک کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کی حالت کو غور کی نظر سے نہیں دیکھا جنہوں نے ناشکری سے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، اور آپ بھی ہلاک ہوئے اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں لا ڈالا، یعنی جہنم میں. وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ جگہ رہنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے.
اور انہوں نے اللہ کے ہم مرتبہ شریک بنا لیے ہیں تا لوگوں کو اس کی راہ سے برگشتہ کریں، تو انہیں کہے کہ اچھا کچھ دن عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں یقیناً دوزخ کی آگ کی طرف جانا ہوگا۔ اے رسول میرے ان بندوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہہ کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی بیع و شراء ہوگی اور نہ ہی کوئی گہری دوستی، نماز کو عمدگی سے ادا کیا کریں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدگی میں بھی اور ظاہر میں بھی ہماری راہ میں خرچ کیا کریں۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور بادلوں سے پانی اتار کر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کی قسم سے رزق پیدا کیا ہے، اور اس نے کشتیوں کو چلانے والی ہوا کو بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور اسی طرح دریاؤں کو بھی اس نے بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگایا ہوا ہے، اور سورج اور چاند کو بھی وہ دونوں بلا وقفہ اپنے مفوضہ کام کرتے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو بھی بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور جو کچھ بھی تم نے اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسانوں کو گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اور اے مخاطب، اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والی جگہ بنا اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم معبودان باطلہ کی پرستش کریں۔ اے میرے رب انہوں نے یقیناً بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس کے متعلق میری یہی عرض ہے کہ اس کو بخش دینا، کیونکہ تو یقیناً بڑا ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے معزز گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی لا بسایا ہے۔ اے میرے رب میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تا وہ عمدگی سے نماز ادا کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور انہیں مختلف پھلوں سے رزق دیتا رہے تاکہ وہ ہمیشہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ اے ہمارے رب جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو یقیناً سب کچھ ہی جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہ سکتی ہے اور نہ آسمان میں۔ ہر قسم کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے میرے بڑھاپے کے باوجود مجھے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ہیں۔ میرا رب بہت ہی دعائیں سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد میں سے ہر ایک کو عمدگی سے نماز ادا کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب ہم پر فضل کر اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب جس دن حساب ہونے لگے اس دن مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دیجیے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اور اے مخاطب، یہ ظالم مکہ والے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تو اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھ. وہ انہیں صرف اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے خوف زدہ ہو کر دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی نظریں لوٹ کر واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل امیدوں سے خالی ہو چکے ہوں گے. اور تو ان لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر وہ عذاب آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے. جن لوگوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا ہوگا اس وقت کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے معاملے کو کسی اور قریب میعاد تک کے لیے پیچھے ڈال دے کہ ہم تیری طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. جس پر انہیں جواب ملے گا کہ کیا ابھی اتمام حجت میں کوئی کسر باقی ہے؟ اور کیا تم نے پہلے قسم پر قسم نہیں کھائی تھی کہ تم پر کسی طرح کا زوال نہیں آئے گا، حالانکہ تم نے ان لوگوں کے گھروں کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے جنہوں نے تم سے پہلے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بات خوب روشن ہو چکی تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم تمام باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں. اور یہ لوگ اپنی ہر ایک تدبیر عمل میں لا چکے ہیں اور ان کی ہر تدبیر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اور خواہ ان کی تدبیر ایسی ہو کہ اس کے نتیجے میں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، یہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. بس اے مخاطب، تو اللہ کو اپنے رسولوں سے اپنے وعدہ کے خلاف معاملہ کرنے والا ہرگز نہ سمجھ. اللہ یقیناً غالب اور برے کاموں کی سزا دینے والا ہے. اور وہ دن ضرور آنے والا ہے جس دن زمین و آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان قائم کیے جائیں گے، اور یہ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے جو واحد اور ہر ایک چیز پر کامل غلبہ رکھنے والا ہے. اور اس دن تو ان مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا. ان کے کرتے گویا تارکول کے بنے ہوئے کالے سیاہ ہوں گے، اور دوزخ کی آگ ان کے منہوں کو ڈھانپ رہی ہوگی. یہ اس لیے ہوگا تا اللہ ہر شخص کو جو کچھ اس نے اپنے لیے کیا ہوگا اس کا بدلہ دے. اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے. یہ ذکر لوگوں کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس بات کے لیے بھی کہ انہیں آنے والے عذاب سے پورے طور پر ہوشیار کیا جائے، اور اس لیے بھی کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی صرف حقیقی معبود ہے، اور اس لیے بھی کہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں.